أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سورۃ القصص ختم ہو گئی اور اب سورۃ العنکبوت شروع ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سورۃ العنکبوت بھی مکی سورت ہے، اور مکی کا مطلب ہوتا ہے وہ تمام آیات اور سورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ تمام کی تمام مکی آیات اور صورتیں کہلاتی ہیں، اور وہ تمام آیات اور صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ تمام چیزیں مدنی صورت کہلاتی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور گئے ہوئے ہوں اور مدینہ طیبہ سے باہر ہوں تو بھی وہ صورتیں مدنی ہی کہلائیں گی، کیونکہ ہجرت کے بعد وہ نازل ہوئیں۔ تو یہ سورۃ العنکبوت بھی مکی ہے، اور اس میں تقریباً کوئی 69 آیات ہیں اور 7 اس کے اندر رکوع ہیں۔ اس کے اندر 7 رکوع ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے معنی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ تمام حضرات مفسرین ان حروف مقطعات کے بارے میں لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی کو اس کی مراد پتہ ہے، کسی انسان کو اس کا ترجمہ پتہ نہیں۔ اور یہ حروف مقطعات جن کا معنی پتہ نہیں، یہ الف لام میم، یاسین، قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے کے سارے یہ حروف مقطعات ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کیا گمان کرتے ہیں لوگ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے؟ مطلب یہ ہے کہ محض ایمان لانے کے بعد وہ لوگ چھوڑ نہیں دیے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آزمائشوں میں بھی مبتلا فرمائیں گے۔ یہ دیکھنے کے لیے،
یہ جانچنے کے لیے کہ انہوں نے اوپر سے تو نہیں اسلام قبول کر لیا، بلکہ ایمان اسلام ان کے اندر پختہ ہے کہ نہیں ہے۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، جیسے اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، تو صرف خوشیوں کے ساتھی نہیں ہوتے محبت والے، وہ غمی اور تکلیفوں کے ساتھی بھی ہوتے ہیں محبت والے۔ وہ خوشی میں بھی ساتھ دیتے ہیں، غم میں بھی ساتھ دیتے ہیں، آزمائش اور تکلیفوں میں بھی ساتھ دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا ایمان والے، کیا مومن لوگ یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھٹ جائیں گے؟ فرمایا کہ اس طرح نہیں چھٹیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزما نہ لے کہ ان کا ایمان پکا ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے صحابہ کرام کو آزمایا، صحابہ کرام نے کوئی کم قربانیاں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی قربانیاں دی کہ ہم اور آپ اس کو تو تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ ہمارے اندر اس کی برداشت۔ گھر بھی چھوڑ دیا، اپنا وطن بھی چھوڑ دیا، اپنا خاندان بھی چھوڑ دیا، بھائیوں کو چھوڑ دیا، کسی نے بہنوں کو چھوڑ دیا، کسی نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ طیبہ جا کر بیٹھ گئے، خالی بنہتے، بالکل کچھ نہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسب الناس، کیا گمان کرتے ہیں لوگ اس بات کو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے محض یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، حالانکہ ان کی اللہ نے بھی آزمائش نہیں کی۔ پھر آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، ایمان جنہوں نے قبول کیا ہم نے ان کو بھی آزمایا کہ کتنے پانی میں ہے ان کی محبت، کتنے پانی میں ہے ان کا ایمان۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے آزمایا ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ نے جان لیا جو ان میں سچے تھے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ معلوم کرے گا الَّذِينَ صَدَقُوا، جو ان میں سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور البتہ معلوم کرے گا اللہ تعالیٰ کو جو کون ہیں، جھوٹے ہیں۔ یہ آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے تاکہ انسان کو جانچا جائے کہ کتنے پکے مسلمان ہیں، کتنے پکے مومن ہیں۔ اللہ پر ایمان صرف کچھ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے قبول کیا، یا اللہ تعالیٰ پر ایمان ان کا ایسا مضبوط ہے، پختہ ہے کہ کسی حال میں ختم ہونے والا نہیں۔ اب دیکھیے آزمائشیں آتی ہیں، نیک لوگوں پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، مومنین پر اللہ تعالیٰ آزمائشیں زیادہ ڈالتے ہیں۔ ان اشد البلاء الانبیاء، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء کو پیش آتی ہیں، سب سے سخت آزمائشیں انبیاء اکرام پر آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی آزمائشیں آئیں کہ کوئی انتہا نہیں۔ پھر آپ پر ہی نہیں، پیچھے انبیاء اکرام کو آپ دیکھیے، ہر نبی پر کوئی نہ کوئی سخت آزمائش آئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی، آگ میں اٹھا کر ڈال دیا۔ آزمائش آئی کہ بیٹے کو ذبح کر دو، خواب دیکھ لیا۔ کوئی معمولی بات ہے کہ جناب یہ آزمائش آ رہی ہے، خواب دیکھ لیا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یا بنیا، قرآن کریم نے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، نبی کا خواب تو جھوٹا نہیں ہوتا، وہ تو سچا خواب ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی اللہ کا نبی بننے والا تھا، وہ سمجھ گیا کہ باپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، کوئی معمولی انسان تو نہیں ہے، خواب ان کے سچے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہا کہ ابا جان کر گزریے اس کام کو جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا، آپ انشاءاللہ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب دیکھیے
یہاں ابراہیم علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ میری دولت لے لیں، میری جائیدادیں لے لیں، میرا سب کچھ لے لیں، میرے یہ آزمائش تو نہ ڈالیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں. کچھ کہہ تو سکتے تھے، معافی کی درخواست بھی کر سکتے تھے، آزمائش بدلنے کو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے بس ہے. اب جان بھی قربان، مال بھی قربان، اولاد بھی قربان، جس کو کہو گے قربان. یہ آزمائش کوئی معمولی آزمائش. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا کیسی کیسی آزمائش ہے. پیدا ہونے سے پہلے قتل کے انتظامات، ہم نے ابھی سورہ قصص میں واقعہ پڑھا. ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی بس اپنے ابھی پیدائش نہیں ہوئی کہ قتل کے انتظامات شروع ہو گئے. ہر تھوڑی دیر کے بعد بس قتل کے مرحلہ آ جاتا تھا. آزمائش ہی آزمائش. کوئی دنیا کی کوئی چاہت، کوئی رغبت، کوئی مزے، کوئی لچھے، کوئی کچھ نہیں. آزمائش آزمائش آزمائش. صحابہ کرام کو دیکھیے، پورے حالات پڑھتے چلے جائیں، مشکلات ہی مشکلات، مشکلات ہی مشکلات، قربانیاں ہی قربانیاں، جان کی قربانی، مال کی قربانی. خود بھی زخمی ہو رہے ہیں، خود شہید ہو رہے ہیں، بچے زخمی ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں. تلواروں کی نوکوں کے اوپر ان کو اٹھا اٹھا کر لگایا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، قتل کیے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی بھی تو اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، نبی تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی اولادوں کو دیکھو کس طریقے سے مارا گیا. حضرت حسن کو، حضرت حسین کو کس کس طریقے سے قتل کیا گیا، بھوکا پیاسا رکھ کے کس کس طریقے سے. آزمائش، زبردست آزمائش. یہ معاملہ ایک صحابی کا نہیں، ہر صحابی کا یہی عالم تھا. ہر صحابی ایسے ہی. یہ صحابہ کرام کو کندن بنایا جا رہا تھا اتنی سخت آزمائشوں میں ڈال کر. تو انبیاء کرام پر آزمائشیں، مشکلات، اچھا کھانے کی مشکلات، پینے کی مشکلات، مال و دولت کی مشکلات، جان کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، اولاد کی قربانیاں، ایک قربانیوں کا لامتناہی سلسلہ. یہ آزمائشیں یہ کیوں آ رہی ہیں؟ جانچنے کے لیے کہ کتنے پکے مومن ہیں. وہ تو اولیاء، وہ تو اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام تھے، وہ تو اس گھاٹی کو پار کر گئے. لیکن یہ آزمائشیں انسان پر آتی ہیں دنیا میں، سمجھ لیجئے بات کو. آزمائشیں ہر انسان پر دنیا میں آتی ہیں، مسلمانوں پر زیادہ آتی ہیں. اس دو وجہ سے آتی ہیں. ایک تو ہر آزمائش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. آزمائشوں کی دو قسمیں ہیں. ایک آزمائشیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ کوئی عذاب کی ایک صورت ہوتی ہے. اور ایک آزمائش وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. اب ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے بچائے، کبھی پریشانی کو مانگنا نہیں چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ یا اللہ میرے اوپر آزمائشیں بھیج دے، یہ بھی نہیں مانگنا چاہیے. لیکن آ جائے خدا نخواستہ کبھی تو اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگے. ایک آزمائش جو اللہ کی، اب کون سی آزمائش اللہ کی پکڑ ہے اور کون سی آزمائش جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جس آزمائش میں انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، جس پریشانی میں انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے بلکہ مزید خدا نخواستہ اللہ سے شکوہ کرے کہ یا اللہ آپ نے میرے اوپر کیوں اس مشکل کو بھیجا، اس کو اوپر کیوں نہیں بھیجا، ان مشکلات کو جھیلنے کے لیے کیا میں ہی رہ گیا تھا، کوئی اور نہیں تھا. یہ بڑے خطرناک جملے ہیں، زبردست بے ادبی کے جملے ہیں. یہ کبھی نہیں ادا کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے اور علامت اس بات کی ہے کہ یہ جو آزمائش آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے اس کے اوپر. دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. اور جس آزمائش کے بعد انسان
اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف لو لگاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ آپ نے اس آزمائش کو بھیجا، میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ اپنی اس آزمائش کو میرے اوپر سے ختم فرما دیں، گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ آزمائش اس انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اس کو مزید رجوع اللہ کی توفیق ہوئی، اس کو مزید دعائیں مانگنے کی توفیق ہوئی، ایک بیماری کے اوپر صبر کرنے کا ثواب اور ایک رجوع اللہ کا ثواب کہ اس نے تکلیف کے وقت میں اللہ کو پکارا۔ قرآن کریم میں اسی کو فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ عجیب آیات ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ فرمایا کہ ضرور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف میں مبتلا کر کے، وَالْجُوعِ، کچھ بھوک کی تکلیفوں میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ تمہارے مالوں کو کم کر کے، مال میں گھاٹا کر کے، وَالْأَنفُسِ، کبھی تمہاری جانوں کو کم کر کے، اموات دے کر یا صحت خراب کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی پھلوں کو کم کر کے کہ پیداواریں کم ہو گئی، ان طریقوں سے ہم تمہاری آزمائشیں کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھر فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے جو ان مشکلات میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ پھر صبر کا طریقہ بھی بیان کیا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ لوگ جو مصیبت کے وقت میں یوں کہتے ہیں، جن کو مصیبت پہنچتی ہے وہ یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یوں کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اس صبر کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں اس انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور مشکل کے وقت میں جو انسان اللہ کو پکارتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت ان کو ملتی ہے۔ تو تکلیفیں جب کبھی آتی ہیں تو کبھی زبان سے شکوہ نہ کرے، آزمائشوں میں کبھی زبان سے یوں نہ کہے کہ یا اللہ بس میں ہی رہ گیا تھا ان مشکلوں کے لیے، اللہ سے ہی بعض نعوذ باللہ اللمان والحفیظ، اللہ تعالی محفوظ فرمائے ہم سب کو، بعض لوگوں کے میں نے یہ جملے سنے، ان کے اوپر جب گھر میں کوئی مشکل پیش آئی تو بعض لوگوں نے یوں کہا کہ ہم نے تو اب اللہ سے دعا مانگنی چھوڑ دی، بعض لوگوں نے یوں کہا ہم نے تو اب اللہ کے سے دعائیں مانگنی ہی چھوڑ دی۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے ایسے جملے کہنے سے۔ آزمائشیں تو انسان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، ان تکلیفوں میں انسان اللہ کو پکارے، ان تکلیفوں میں انسان انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اللہ تعالیٰ صبر کا بھی ثواب دیتے ہیں اور ان تکلیفوں کے برداشت کرنے سے انسان کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ یہ تو آپ کا نیک بندہ ہے، آپ کا حکم ماننے والا ہے، آپ اس کو اس آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ، میں چاہتا ہوں مجھے اس بندے کا اپنے سامنے گڑ گڑانا پسندیدہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ بندہ میرے سامنے اور گڑ گڑائے اور میں اس کے اور درجات کو بلند کروں۔ حدیث شریف میں آیا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اہل جنت میں لوگ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو لوگ مشکلات میں مبتلا رہے، تکلیفوں میں مبتلا رہے اور اپنی تکلیفوں پر وہ صبر کرتے تھے، تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا اور ہم اس پر صبر کرتے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب عطا فرماتے جو اللہ تعالیٰ نے ان صبر کرنے والوں کو عطا فرمایا۔ دنیا میں مشکلات آتی ہیں
ایسا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کو کوئی مشکل نہ آئی ہو، ایسا کوئی نہیں ہے جس کے سامنے کوئی آزمائش نہ آئی ہو۔ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی تکلیف کسی نہ کسی کو پیش آ جاتی ہے، لیکن جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اونچے درجات عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہر مشکل گھڑی میں پڑھنے کے لیے، ہر تکلیف میں پڑھنے کے لیے، انتقال کے لیے خاص نہیں ہے۔ انتقال میں تو پڑھا ہی جاتا ہے، کوئی بھائی پڑھنے کی چیز، لیکن اس کے علاوہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر علی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی کام مرضی کے خلاف ہو، چاہے چھوٹا سا کام ہو، انا للہ پڑھ لو۔ اب مطلب کوئی کام آپ کو امید تھی کہ یہ کام ہو جائے گا، نہیں ہوا، کسی سے ملنے گئے، وہ آدمی نکل گیا، نہیں ملا، کہ انا للہ پڑھ لو۔ کیا گیا تمہارا؟ رجوع اللہ کا ثواب مل گیا، صبر کرنے کا ثواب مل گیا۔ تو یہ نعمتیں، بیماریاں جب آتی ہیں تو بیماریوں میں بھی انسان کو کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ اس بیماری کو آپ ختم فرما دیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنی سخت تکلیف میں مبتلا رہے، پورے جسم پر پھوڑے دانے ہو گئے، ایک دو دن نہیں، ایک طویل عرصہ حضرت ایوب علیہ السلام پر ایسا گزرا کہ ان کے جسم کے اوپر پھوڑے تھے۔ کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، بس یہ دعا مانگتے تھے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور آپ رحم فرمانے والے ہیں، آپ رحم فرما دیجئے۔ بات یہی ہے کہ یہ بیماریاں بھی بعض اوقات اللہ کی رحمت بنتی ہیں، انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں، تکلیفیں بھی انسان کے لیے بعض اوقات بلندی درجات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بہت اونچا مقام دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس قابل ہوتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو موت سے پہلے کسی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کے وہ درجات بلند ہوتے رہتے ہیں اس تکلیفوں کی وجہ سے۔ حدیث شریف میں تو آتا ہے کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ پھر جب وہ اس مرحلے پر آتے ہیں تو ان کی موت واقع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ درجہ، وہ مقام، وہ درجات عالیہ ان کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ تکلیفیں کبھی اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، شکوہ کر کے ہوگا کچھ بھی نہیں، صرف اپنی عاقبت برباد ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے سامنے سر بسجود رہنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے اگر کوئی خدا نخواستہ تکلیف پیش آئے کہ یا اللہ آپ میری اس تکلیف کو رفع فرما دیجئے۔ اللہ سے مانگے، اللہ سے گڑ گڑائے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی دعائیں بھی پسند ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بھی اس انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ان یسبقونا کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ یعنی جو لوگ گناہ کرنے والے ہیں اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں نکل بھاگیں گے، ہم اللہ سے گناہ کرنے کے بعد بچ جائیں گے، اللہ تعالی ہم کو پکڑ نہیں پائے گا، تو فرمایا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے، بےہودہ بات ہے۔ یہ در حقیقت مسلمانوں کو تسلی اللہ رب العزت نے دی ہے کہ غیر مسلم لوگ مسلمانوں کو جو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، غیر مسلم لوگ مسلمانوں کو جو تکلیفیں دے رہے ہیں، تو کیا ان تکلیفوں کے پہنچانے سے وہ غیر مسلم بچ جائیں گے اللہ کی پکڑ سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کبھی بھی نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ سے کون بچ کر جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ ان کو پکڑنے والا ہے۔ تو فرمایا کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ برے برے کام کرتے ہیں، ان یسبقونا کیا وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، بہت ہی غلط بات ہے، بےہودہ بات ہے جو وہ لوگ کو سوچتے ہیں اور کرتے ہیں۔ من کانا یرجو لقاء اللہ، فرمایا جو لوگ کے امید رکھتے ہیں اللہ سے ملنے کی، فإن اجل اللہ لآت،
تو یاد رکھ لو، تو سن لو، فَإِنَّا بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے وہ آ رہا ہے، اللہ کا وعدہ وہ آنے والا ہے، اللہ نے جس چیز کا وعدہ فرما رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اس کو تو ان حوادثات سے پریشانی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے ملنے کا وہ معین وقت ضرور آنے والا ہے جس سے اس انسان کے سارے غم غلط ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ تھوڑی تکلیفیں آئیں گی لیکن وہ تھوڑی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ تکلیفیں آئیں گی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ جب ختم ہوں گی اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کے برداشت کرنے پر اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان کو کبھی آزمائشوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آزمائشیں آتی ہیں لیکن یہ آزمائشیں در حقیقت انسان کی بلندی درجات کا سبب ہوتی ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ وہ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو ہم آپ کو، لوگوں کو تکلیفیں برداشت کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ تم تکلیفوں کو برداشت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں کو برداشت کرو، زندگی کے مرحلوں پر آزمائشیں آتی ہیں، ان کو جھیلو، ان کو برداشت کرو۔ یہ فائدے میں مسلمان ہے، فائدے کے اندر وہ لوگ ہیں جو تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ تکلیفوں کے برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرماتے، بلندی درجات عطا فرماتے ہیں، یہ فائدہ ان کا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی انسان محنت اٹھاتا ہے فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، وہ محنت اپنی جان کے لیے اٹھاتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ تو کوئی پرواہ نہیں ہے پورے جہانوں کی، کسی جہان کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ دیکھیے تکلیفیں صرف مومن کو نہیں آتی، تکلیفیں غیر مسلم کو بھی آتی ہیں۔ ہم محنت اور مشقت اور آزمائشیں دنیا کے لیے بھی اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو لوگ صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتے ہیں، ملازمت کاروبار کرتے ہیں، کیا ان کو کوئی پریشانی نہیں آتی؟ غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، جوش ہیں، کرسچین ہیں، کیا ان کو کوئی پریشانی نہیں آتی؟ پریشانی ان کو بھی آتی ہے، لیکن ان کو رجوع اللہ کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو رجوع اللہ کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو صبر نہیں ہوتا، وہ بے صبری کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تکلیفیں ہیں لیکن رجوع نہیں، تو ان کو اس صبر کے برداشت کرنے پر کوئی اجر ثواب بھی نہیں۔ مسلمان جب کوئی تکلیف آتی ہے وہ فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میری تکلیف کو دور فرما دے، یا اللہ مجھ کو راحت دے دے، یا اللہ مجھ کو آسانی دے دے۔ اب اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ثواب الگ اور تکلیفوں کے برداشت کرنے کا اور صبر کرنے کا ثواب الگ، اجر و ثواب کی انتہا ہو جاتی ہے اس کے اوپر۔ تو تکلیفیں تو ہم دنیا کے خاطر بھی جھیلتے ہیں، کیسی کیسی مشقتیں جھیلتے ہیں، کیسی کیسی پریشانیاں جھیلتے ہیں، لیکن یہ پریشانیاں، یہ مشقتیں ہم دنیا کے خاطر جھیلتے، دین کے خاطر ہمیں عادت نہیں ہوتی۔ میں یہ اپنے ساتھیوں کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھو، لوگ پیسے کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے اپنے آپ کو کتنی مشکلوں میں ڈالتے ہیں۔ موت کا کنواں ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، ذرا سا زاویہ غلط ہو گیا، یہ جا وہ جا، چلو بھائی ہڈی چمڑی ایک ہو جائے انسان کے، اور آگ کے اوپر چل رہے ہیں، سمندروں کی تہ میں جا رہے ہیں، جہازوں سے چھلانگے مار رہے ہیں، بل فائٹنگ ہو رہی ہے، ذرا سا اندازہ غلط ہو گیا تو وہ بالکل قیمہ بنا دے گا اس کا۔ دنیا جہاں کے کھیل تماشے کیا کیا ہو رہے ہیں، اور بالکل خطرناک، ذرا سا زاویہ غلط ہوا تو موت۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ اتنی مشقت میں اپنے آپ کو کیوں ڈالا ہوا ہے؟ پیسوں کے خاطر نہ، شہرت کے خاطر کہ مقابلہ جیت جائیں گے تو یہ شہرت ہو جائے گی، یہ کر لیں گے تو اتنے پیسے مل جائیں گے۔ اپنے جان کو ہتھیلی پہ رکھے ہوئے دنیا کے خاطر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی تم میرے خاطر مشقتیں جھیل لو، اپنے نفس کو قابو میں کر لو،
اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے تابع بنا لو. وہ محنت جو وہاں کر رہے ہو وہ محنت تم اس کام کے لیے کر لو کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع بنا لو. تو دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں کتنا فائدہ دے گا. ان چیزوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے جن کی میں مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. حضرت خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک آدمی کو لایا گیا اور اس خلیفہ کو کہا، لوگوں نے کہا، خلیفہ جو لوگ ہوتے تھے، خلیفہ ہارون الرشید جو بڑے صاحب فن اور کمال لوگ ہوتے تھے ان کی بڑی عزت کرتے تھے. تو لوگ ان کے دربار میں لے کر آئے ایک آدمی کو. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا کمال کا آدمی ہے، یہ سوئی کو یوں اچھالتا ہے اور دھاگے کو پھینکتا ہے تو دھاگا جو ہے نا سوئی کے ناکے میں چلا جاتا ہے. بادشاہ نے کہا یہ تو کمال ہے بھائی، ہم تو ہاتھ سے پکڑ کر بھی دھاگا کو سوئی کے ناکے میں نہیں ڈال پاتے اور یہ اچھال کر یوں ڈال دیتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو کرتب، کہا کہ کرتب دکھاؤ. تو اس نے کرتب دکھایا تو واقعی صحیح نکلا، اور سوئی کے ناگے میں دھاگا چلا گیا. تو خلیفہ ہارون الرشید نے فرمایا کہ اس کو اتنے درہم انعام دیا جائے. پتہ نہیں کیا مقدار بتائی، اتنے 100 درہم اس کو انعام دیں، اور کہا کہ اس کو 10 کوڑے بھی مارے جائیں. تو خیر خلیفہ کے حکم کے مطابق اس کو انعام بھی دیا اور بعد میں اس کو 10 کوڑے بھی مارے. تو درباریوں نے پوچھا کہ شیخ آپ نے اس کو جو کوڑے مارنے کا حکم دیا وہ کیوں دیا؟ کہنے لگے کہ بھائی میں نے انعام تو اس لیے دیا کہ واقعی اس نے جو کرتب دکھایا تھا واقعی وہ بہت بڑا کرتب ہے، میں مانتا ہوں، لیکن کوڑے اس لیے مارے کہ اتنا ذہین اور سمجھدار انسان ہے، قابل آدمی ہے، کس فضول کام کے اندر اپنی محنت کو اس نے لگایا. اپنی صلاحیت غلط کام پہ لگانا بھی تو جرم ہے نا. تو فرمایا کہ اتنا فضول کام پر اپنی محنت کو اس نے ضائع کر دیا. کسی اور بامصرف مقصد کام میں اپنی محنتوں کو لگاتا، توانائیاں خرچ کرتا، دین دنیا کا نفع کماتا، کس فضول کام میں لگ گیا. تو بات یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو صلاحیت سب کچھ دی ہے. آپ اور ہم چاہیں کہ فلانی محنت شروع کر دیں تو کر لیں گے. آپ دیکھیے شیروں کے کچھار کے اندر انسان بیٹھا ہوتا، جو ان کے رکھوالے ہیں وہ شیروں کے کچھار میں رہتے، ان کو شیر کچھ نہیں کہتے، اس نے اپنے آپ کو سیٹ کر لیا ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت ہر طرح کی دی ہے. آدمی اس صلاحیتوں کو فضول چیزوں میں برباد کرے یا اپنی دنیا اور آخرت بنانے میں استعمال کرے، یہ اس انسان کے اپنی مرضی کا کام ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے من جاہدہ فإنما یجاہد لنفسہ. ہم نے مشکلات کو صبر کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ انسان جو محنت اٹھاتا ہے وہ محنت انسان اپنے ہی فائدے کے لیے اٹھاتا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین. اللہ تعالیٰ وہ تمام جہانوں سے مستغنی ہے. اللہ کو نہ ہماری محنتوں کی کوئی پرواہ ہے، نہ اللہ کو ہماری محنتوں کی کوئی ضرورت ہے. اللہ رب العزت تو ہماری فائدے کے لیے ہم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم ان مشکلات کو جھیل لو تو تمہارا فائدہ ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہم کو کہتے تھے، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا محنت کر لو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہمیں معلوم ہے کہ محنت کرنے میں، بچوں کو پڑھائی کے اندر محنت کرنے میں مشکلات بھی بہت آئیں گی، پریشانیاں بھی بہت ہوں گی، اپنے شوق بھی بہت سارے چھوڑنے پڑیں گے، لیکن ماں باپ سب کچھ کرتے ہیں. ان کو دیکھتے بھی ہیں کہ بچے محنت کر رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، لیکن ان کو معلوم ہے کہ اس تکلیف کے بعد بچوں کے لیے راحت ہے. اس تکلیف کے بعد پڑھ لیں گے تو ان کے بچے ایک قابل انسانوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، ان کو راحت ہے. یہ راحت ہی در حقیقت اللہ تعالی ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں کہ تم تکلیفوں پر صبر کو برداشت کر لو، تم تکلیفوں کو جھیل لو، تم دنیا کے اللہ کے احکامات کو مان لو، ان ماننے کے اندر تمہیں جو تکلیف پیش ہے اس کو جھیل لو، تمہارے لیے راحت ہے. لیکن کوئی انسان اگر تکلیفوں کو نہ جھیلے، میں کہتا ہوں دین کی بات نہیں کرتا، دنیا کی بات کرتا ہوں. اگر کوئی انسان ماں باپ کی نہ مانے، اپنے استادوں کی نہ مانے، اور نہ محنت کرے، نہ پڑھنے میں محنت کرے، نہ اخلاق و کردار سیکھنے کے لیے کوئی تکلیفیں جھیلے، نہ برداشت کرے، کسی کی نہیں مانے، تو بتائیے اس کو کچھ بعد میں ملنے والا ہے؟ اس کو کیا ملنا ہے؟ اس نے تو کوئی مشکل نہیں جھیلی، اس نے تو کوئی تکلیف نہیں برداشت کی، اس نے کوئی قربانی نہیں دی، اس نے کوئی محنت نہیں کی، تو کس بات کی وہ امیدیں لگا کر بیٹھا ہے کہ میری جو جوانی ہے اور میری جو ادھیڑ عمری ہے وہ بہت اچھی گزرے گی.
پڑھے لکھے اور قابل انسانوں کے ساتھ گزرے گی، وہ کہاں سے گزارے گا جب اس نے محنت نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ بھی یہاں فرماتے کہ تم دنیا میں محنت کرو، دین کے لیے محنت کرو، اپنے آخرت بنانے کے لیے محنت کرو، اپنی دنیا بنانے کے لیے بھی محنت کرو، لیکن جائز طریقے کے ساتھ۔ من جاہدہ فإنما یجاہد لنفسہ، جو انسان کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو تمام جہانوں سے مستغنی ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے کسی انسان کی۔ تو بھائی یہ محنت، انسان کی صحت، انسان کی جو طاقت ہے، قوت ہے، محنت ہے، وہ سب اگر اللہ کے لیے ہو، دنیا اور آخرت بنانے کے لیے ہو، جائز طریقے کے ساتھ ہو، تو انسان کے بیڑا پار ہو جائے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اچھا آگے ایک آیت رہ گئی، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا جو لوگ کہ ایمان لائے، عمل صالح کیا، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی، یعنی جو انسان کے جو ہے ایمان لاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، ہم ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے۔ بعض گناہ وہ ہیں جیسے کفر، شرک، سب سے بڑا گناہ، تو یہ ایمان سے ختم ہو جاتا ہے۔ بعض گناہ وہ ہیں توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، بعض گناہ وہ ہیں جو اعمال صالحہ سے معاف ہو جاتے ہیں، نیک عمل کرو گے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بعض گناہ وہ ہیں حسنات سے معاف ہو جاتے ہیں، بعض گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں، صرف اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ کوئی گناہ قدر سزا کے بعد معاف ہوتا ہے، کوئی کسی طرح معاف ہوتا ہے، سارے کے سارے گناہ کی جتنی قسمیں اور ان کی معافی کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ تو فرمایا جو لوگ کہ ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، ہم ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے، ان کو بہتر سے بہتر کاموں کا بدلہ ان کو دیں گے، جو بہتر سے بہتر بدلہ ہے وہ ہم ان کو دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تم نیک کام تو کرو، تم اعمال صالحہ تو کرو، تم آؤ اللہ کی طرف، اللہ کا حکم ماننے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے حکم ماننے میں جس کی کوشش کرنی چاہیے، سب سے پہلی چیز ہے فرائض کا اہتمام۔ جو چیزیں فرض ہیں، نوافل بعد میں، پہلی چیز ہے فرض۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نوافل کو تو بہت اہتمام کریں گے لیکن فرض کو چھوڑ دیں، صدقہ دیں گے، زکوٰۃ پوری نہیں کرتے، نفلیں پڑھیں گے، فرائض نماز چھوڑ دیں گے۔ پہلا درجہ فرائض کا ہے، فرض ادا کرو، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ان سے نمٹو، پہلے ان کو پورا کرو، پھر کچھ وقت بچے، پیسہ بچے، پھر صدقات دو، نفلی نمازیں پڑھ لو، عمرے کر لو۔ لیکن اصل محنت کس کے اوپر ہے؟ وہ تو فرائض کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر جو محنت ہے وہ ہے گناہ کو چھوڑنے کی، وہ گناہ جو محرم ہے، حرام کبیرہ گناہ ہے، پہلی محنت اس پر کرو۔ فرائض کے بعد پہلے نمبر پر دوسری محنت بالکل ہم پلہ چیزیں ہیں، فرض کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنا، فرائض کی ادائیگی، کبیرہ گناہوں سے بچنا، جو کبیرہ گناہ اللہ نے بنائے ان سے بچنے کا اہتمام ضروری۔ ان سے فارغ ہونے کے بعد پھر تیسرے نمبر کی چیز آتی ہے نوافل، مستحبات، ان کی طرف آپ آؤ۔ ہمارے ہاں لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، شارٹ کٹ، شب برات پہ دیگ بنا لی، چلو جی سمجھا کہ سارے سال کے گناہ معاف ہو گئے، نمازیں بھی معاف ہو گئی، روزے بھی معاف ہو گئے، جسی کا مال وال چھینا، لوٹا، جھوٹی قسمیں کھائیں، سب معاف ہو گیا ایک دیگ بگانے سے شب برات کی۔ احمقانہ باتیں، جاہلوں کی باتیں۔ محرم میں جناب حلیم کی دیگ پکا لی، سمجھا کہ سارے سال کے گناہ لپیٹ دیے گئے، بھائی چلو فارغ ہو گئے، اب جو دل چاہے کھلے ٹھلے ہیں، جو دل چاہے کرتے پھرو پورے سال۔ یہ سب غلط باتیں، فضول باتیں۔ صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا۔ سب سے بڑی چیز سیرت طیبہ، ہدایت کا نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، اس کے بعد صحابہ کرام کی حیات طیبہ۔ صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، محرم الحرام میں کھانا تقسیم کرنا بہت باعث ثواب ہے، روزہ رکھنا باعث ثواب ہے، لیکن یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سارے سال فارغ ہو کے بیٹھ گئے، نہ فرائض کی پرواہ ہے نہ حرام چیزوں کی پرواہ۔ وہ تو اپنی جگہ پر اٹل حقیقت ہے۔ ہمارے ہاں اسی طرح بہت سارے لوگ
رمضان کے فضائل کو یہ سمجھتے ہیں کہ سارے گناہ معاف ہوگا، سمجھتے اب سارے سال کے لیے اب چھٹ گئے، فارغ ہو گئے۔ ارے بھائی، سارے سال جو فرائض ہیں وہ تو اپنی جگہ پر اٹل ہے، وہ تو کرنے ہیں۔ جو گناہ سے بچنا ہے وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے، وہ تو کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، ہم ان کے سارے گناہوں کو دور کر دیں گے اور ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا کریں گے ان کاموں کو جو کام کے وہ لوگ کرتے تھے، لیکن کرے انسان طریقے سے۔ طریقے کا کیا مطلب ہے؟ ہر کام کے ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، دو شرطیں۔ اللہ تعالی کے ہاں اعمال کی کثرت نہیں ہوتی، بلکہ اعمال کے اندر وزن ہونا شرط ہوتا ہے۔ ایک انسان بہت سارے عمل کر لے لیکن شرعی ضابطوں سے ہٹ کر، شاید کہ کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عمل ہو لیکن ہو وزنی۔ اللہ ان قول بنی آدم ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، فرمایا کہ انسان کے اعمال اور اس کے اقوال یوزن، ان کا وزن ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ بعض اوقات ایک عمل ہوگا پورے نامہ اعمال کو جھکا دے گا، ایک عمل ہوگا پورے نامہ اعمال کو جھکا دے گا۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ آپ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو اور ایک سفر ہجرت جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، جن حالات میں کیا، وہ سفر ہجرت مجھ کو دے دو تو میرے لیے کافی۔ ایک عمل بعض اوقات ہوتا ہے لیکن اعمال کہاں سے کہاں اس کے پہنچ جاتے ہیں۔ تو عمل کے اندر وزن شرط ہے۔ ایک نیک عمل ہوگا نام اعمال کو جھکا دے گا۔ اعمال میں وزن دو شرطوں سے پیدا ہوتا ہے، اعمال میں وزن دو شرطوں سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اخلاص، خالص اللہ کے لیے، دنیا کی کوئی غرض اس میں شامل نہیں۔ کون کیا کہے گا، کیسا کہے گا، وہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا، کچھ نہیں۔ مجھے دنیا کیا کہے گی کوئی پرواہ نہیں، ہر عمل اللہ کے لیے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کوئی اس کے اندر ملاوٹ نہیں۔ مشکل ترین کام ہے اخلاص، جس کے اندر کوئی دوسری نیت شامل نہ ہو۔ شیطان دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، دیکھ تجھے دوسرا تعریف کرے گا، تیری دوسرا یوں کرے گا، واہ واہ کرے گا، پتہ نہیں انسان کس کس مشکلات میں مبتلا ہو جاتا۔ انسان کے نامہ اعمال کو وزنی بنانے والی چیز ہے اخلاص، نمبر ایک۔ دوسری چیز جو نامہ اعمال میں وزن پیدا کرنے والی چیز ہے وہ ہے عمل شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ عمل تو کر لیا بڑے اخلاص کے ساتھ، لیکن پتہ چلا کہ سنت سے ہٹ کر ہے، شریعت کے ضابطے پہ اترتا نہیں ہے، وہ بھی اس میں داخل نہیں۔ اخلاص تو بہت ہے لیکن طریقہ شریعت کے مطابق نہیں آ رہا۔ طریقہ شریعت کے مطابق ہو اور اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کے اوپر اپنا ایسا وزن ڈالتے ہیں، اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ایک عمل انسان کا وہ ایسا وزنی ہو جاتا ہے کہ انسان کی اس کے اوپر مغفرتیں ہو جائیں انسان کی۔ یہ چیز ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیک کاموں کے اندر اس کو وزن عطا فرماتے ہیں، اس کی مغفرت بھی فرماتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی بات مانو، ان کا کہنا مانو، ان کی نافرمانی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو والدین کی نافرمانی سخت ناپسندیدہ ہے۔ یہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں مل کر رہتی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میرے سامنے بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہوئے انہوں نے کبھی دنیا میں تو فلاح پائی نہیں، آخرت کا معاملہ تو ہے ہی الگ۔ اس لیے اسی طرح ایک اساتذہ، جو لوگ اپنے اساتذہ کو تنگ کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کا دل دکھاتے ہیں، وہ بھی دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے، محنت ہی محنت رہ جاتی، ملتا ملاتا کچھ نہیں ان لوگوں کو۔ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے والدین کی خدمت کی توفیق دیں،
بس انہی کے بارے کے نہیں آ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں باپ جنت اور دوزخ کے دونوں کے دروازے ہیں۔ ماں باپ جنت اور دوزخ دونوں کے دروازے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ان کی خدمت کرو گے جنتیں ملیں گی، ان کی نافرمانیاں کرو گے دوزخ ملے گی۔ تو بھائی معاملہ یہ ہے، یہاں یہی فرما رہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ایک جگہ پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ میرے باپ میرے پر ظلم کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ 3 مرتبہ فرمایا کہ تم اس کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہارے پر ظلم کیوں نہ کرے، اس کی ان کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہارے پر ظلم کیوں نہ کرے۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کسی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ فلانے صحابی ہیں، ان کا نزع کا عالم ہے لیکن ان کی روح نہیں نکل رہی، تکلیف میں ہے سخت، روح نہیں نکل رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا کہ معلوم کرو کہ کہیں اس کی ماں ان سے ناراض تو نہیں ہے۔ جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ماں ناراض ہے، اس لیے ان کی روح نہیں نکل پا رہی اور سخت اذیت کے اندر ہیں۔ پھر ان کی ماں کے پاس آدمیوں کو بھیجا کہ اس کو معاف کر دو، پھر ماں نے اس کو معاف کیا، واقعہ لمبا آتا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ دنیا میں ماں باپ کی خدمت، یہ ان ماں باپ کی خدمت، ان کا کہنا ماننا، ان کی دلجوئی کرنا، یہ انسان کے فرائض میں داخل ہے، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر انتقال ہو جائے ماں باپ کا تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے ہوگا؟ انتقال کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، پڑھ کر بھی اور خرچہ کر بھی، صدقہ خیرات کر کے بھی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا کہ ماں باپ میں سے جس کے ساتھ جیسا تعلق تھا ان کے دوست احباب میں سے، خاندان میں ماں ہے یا باپ ہے، وہ جس سے محبت کا، جس نوعیت کا تعلق ہے، اس تعلق کو ان کی اولاد برقرار رکھے۔ یہ ماں باپ کے انتقال کے بعد یہ ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ مثلا والد یا والدہ ان کے کوئی دوست تھے، آپ بھی ان کے ساتھ تعلق رکھیں کہ ان کے دوست تھے۔ ماں باپ کو سب سے زیادہ تعلق اپنی اولاد سے ہے تو اپنے بہن بھائیوں کا خیال اس لیے رکھیں کہ وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، اس لیے رکھیں کہ آپ کے ماں باپ کی اولاد ہے، میرے ماں باپ کی روح خوش ہوگی، تو اس سے پر اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ حق ہے مرنے کے بعد ماں باپ کا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب جب ہمارے والدین کا انتقال ہوا تو اس وقت تو ہمیں ہوش ہی نہیں تھا، ہمیں پرواہ نہیں تھی، تو ہم اب کیا کریں؟ تو ٹھیک ہے، وہ وقت تو ہاتھوں سے چلا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اپنے ماں باپ کا کسی قدر وہ حق بھی ادا کر سکتا۔ یہاں فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ماں باپ اگر کے ساتھ فرمایا ہم نے تاکید کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، آگے ایک عجیب بات بتا رہے، یہ اصول ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا کہ اگر ماں باپ تمہارے مجبور کریں وہ دونوں وہ ماں باپ اگر تم کو مجبور کریں لِتُشْرِكَ بِي، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، کوئی مشرک ہے وہ کہے کہ تم تمہارا مشرک بن جاؤ، وہ اسلام کو چھوڑ دو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جن کے فرمایا کہ یعنی جن کے معبود ہونے کی کوئی صحیح دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم اپنے ماں باپ کی اب بات مت ماننا۔ اپنے ماں باپ کی، ویسے تو ماں باپ کا بات ماننا فرض ہے، لیکن اگر ماں باپ کسی ناجائز کام کا حکم دیں، ایسے کام کا حکم دیں جو کہ اللہ کی نافرمانی میں آئے، اب ماں باپ کا حکم ماننا فرض نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں۔ تو اصول کیا بیان کیا کہ ماں باپ کا درجہ بہت بلند، لیکن ماں باپ کسی حرام ناجائز کام کا حکم دیں تو پھر تمہارے لیے اپنے ماں باپ کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں، پھر تم اپنے ماں باپ کی اطاعت مت کرو۔
یہ آیات نازل ہوئی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے تھے جن کو آپ نے بیک وقت جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک تو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور دوسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فاتح کسرا بھی ہیں۔ فاتح کسرا کا مطلب ہے سپر پاور، جیسے آج امریکہ کہہ لیں آپ، ایک سپر پاور طاقت جس کے سامنے کوئی لڑنا کیا بات کرنا بھی ہمت نہیں کرتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص فاتح کسرا ہیں، کسرا کو فتح کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یہ ان کا اعزاز ہے۔ ان کا معاملہ یہ پیش آیا، یہ آیت نازل ہوئی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کا معاملہ یہ پیش آیا کہ اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو جنتی ہونے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عطا فرمائی۔ یہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے اور بڑی خدمت کرتے تھے اپنی ماں کی۔ ان کی والدہ جو تھی، ان کی والدہ کا نام تھا حمنہ بنت ابی سفیان، حمنہ بنت ابی سفیان۔ ان کو یہ پتا چلا، یہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعد بن وقاص جب مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ حمنہ کو یہ پتا چلا کہ ان کے بیٹے سعد مسلمان ہو گئے۔ ان کو امید ہی نہیں تھی کہ حضرت سعد کبھی مسلمان بھی ہو جائیں گے، مجھ کو چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو تنبیہ کی اور قسم کھائی کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی جب تک تم پھر اپنے آبائی دین کے اوپر واپس نہ آ جاؤ۔ نہ کھانا، بس بھوک ہڑتال کر دی انہوں نے، اور اسی طرح بھوک پیاسے میں مر جاؤں گی۔ اور پھر یہ کہا کہ ساری دنیا میں ہمیشہ کے لیے یہ رسوائی تمہارے سر رہے گی کہ تم اپنی ماں کے قاتل ہو، تمہاری وجہ سے ماں مری تھی۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت سعد کو قرآن پاک کی ان آیات میں روک دیا گیا۔ یہ منع کیا نا، وَإِن جَاهَدَاكَ، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس میں روک دیا حضرت سعد کو کہ آپ کو کوئی اپنی ماں کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ماں کفر کا حکم دے رہی ہے اور اللہ کی نافرمانی جائز نہیں ہے، چاہے ماں باپ کیوں نہ حکم کرے۔ تو یہ جب روایت آئی تو ان کو روک دیا گیا۔ ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک دن ایک رات تک تو ماں نے کچھ کھایا نہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن 3 رات تک حضرت سعد کی ماں نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر ایک دن حضرت سعد اپنی ماں کے پاس گئے اور کہا کہ میری محبت اور اطاعت آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے آگے تو کوئی اطاعت نہیں تھی ماں کی۔ اس لیے اپنی والدہ کو کہا کہ اماں، اگر تمہارے بدن میں 100 روحیں ہوتی، تمہارے بدن میں 100 روح ہوتی، ہر انسان کے جسم میں ایک روح ہے نا، کہا کہ آپ کے جسم میں اگر 100 روحیں ہوتی اور ایک ایک کر کے روح نکلتی رہتی تو اس کو دیکھ کر بھی میں اپنا دین کبھی نہ چھوڑتا۔ اب کہا کہ میری اپنی ماں سے کہا کہ تم چاہے کھاؤ، چاہے پیو، چاہے مرو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اطاعت اپنی جگہ، لیکن اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر، سب سے اونچا اللہ کا حکم، ماں کا حکم، باپ کا حکم، دنیا والوں کا حکم، حکومتوں کا حکم، وہ سب بات کے حکم ہے۔ چنانچہ وہ ہٹے نہیں۔ پھر اللہ نے کیا مقام دیا حضرت سعد کو کہ حضرت سعد عشرہ مبشرہ میں بنے، ان 10 صحابہ کرام میں بنے جن کو اللہ رب العزت، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں سے کسرا کو فتح کروایا۔ کیا کیا اللہ نے انعامات سے نوازا۔ تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم اپنے ماں باپ کی اطاعت مت کرنا۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہماری ہی طرف تم کو پلٹ کر لوٹنا ہے، پھر ہم تم کو بتلا دیں گے جو کام کی تم لوگ کرتے تھے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ کے ایمان لائے
اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان لوگوں کو ضرور نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تم کوشش کرو، محنت کرو، اعمال صالحہ کی فکر کرو، اپنی دنیا اور آخرت بنانے کی فکر کرو، دیکھو آپ لوگ نیک لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ محنت شرط ہے، انسان دنیا کے لیے بھی محنت کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھیک مانگنے والا جو کہ ناجائز کام کرتا ہے وہ بھی محنت کر رہا ہے، چور چوری کرتا ہے وہ بھی محنت کرتا ہے، ناجائز کر کے کرتا ہے۔ ہم ایک نیک کام کرنے کے لیے، اپنے جائز طریقے سے کام کرنے کے لیے کیوں محنت نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالی ہمیں ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ رب اغفر وارحم انت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي۔ اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد۔